الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لا يؤمن بيوم الحساب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، جن اقوام اور طاقتوروں نے طاقت کی زعم میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ٹکرا دی، ان کا مثال ہے بادشاہوں میں، وزراء میں، دولت مندوں میں، سب کے لیے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی باتیں انہوں نے نہیں مانی اور بجائے اس کی کہ باتیں نہ مانتے کہتے جاؤ بابا رہنے دو، یہ نہیں، مقابلہ کی ٹانگی، ایک موسیٰ، ایک آدمی، ایک لاٹھی کے ساتھ، اگرچہ وہی ایک لاٹھی سب کچھ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے عروج اور فرعونیوں کے زوال اسی ایک لاٹھی سے ہو گئے۔ فرعون اپنے غرور میں آیا، قال فرعون، اپنے مصاحبین اور درباریوں اور وزراء اور مشیرین اور ان میں ضروري چھوڑ دو مجھے اقتل موسیٰ، چھوڑ دو مجھے تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اور اگر موسیٰ میں واقعی کچھ ہے، رب ہے، اس کے پیچھے رب کی طاقت ہے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، ہم سے ٹکرانے کے لیے اپنے رب کو بلائے، وہ خود کون ہوتا ہے ہمارے سامنے آنے والا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کی دلجوئی کی، انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ جو تم لوگوں کی لازوال اور لاجواب تہذیب ہے، تمدن ہے، کلچر ہے آپ کی، مجھے خوف ہے کہ یہ موسیٰ آپ کی کلچر کو تباہ کر دیں گے، یہ آپ لوگوں کے کلچر کو تبدیل کر دیں گے، اپنے جیسے بنا دیں گے آپ لوگوں کو۔ اور آپ لوگوں کی تو تہذیب یہی ہے کہ آپ لوگ ظالم ہو، جابر ہو، طاقتور ہو، پوری بنی اسرائیل کے مالک ہو، ان کی عزت نفس کے مالک ہو، ان کی جان کے مالک ہو، ان کے مال کے مالک ہو۔ اور یہ موسیٰ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، سب برابر ہو، تہذیب تبدیل ہو جائے گی۔ پھر دین مانا طریقہ زندگی، تو یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دیں گے۔ ابھی تم لوگ مجھے خدا سمجھ رہے ہو، اس کے بعد اس کا معنی یہ ہے کہ میں خدا نہیں رہوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا تو پھر موسیٰ زمین پر فساد کا سبب بنے گا، موسیٰ کے سبب ہم امتحانات میں مبتلا ہوں گے، اور ہو گئے بھی۔ فرعون کو ان باتوں کا احساس تھا اور اندازہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے اور میں باطل ہوں۔ ہمیشہ انسان نے بدنصیبی اپنائی، ہر دور میں انسان نے اس طرح کے معاملات میں شیطان کی پیروی کی اور عارضی اپنے بظاہر مفید ثواب دید کو ترجیح دی، آخرت کے اپنے دائمی
افادیت والی چیزوں پر، اور فرعون نے بھی یہی کیا۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ میں موسیٰ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، تو آپ لوگ مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، میرے سامنے نہ آؤ، موسیٰ کی سفارش نہ کر۔ اور بظاہر کون ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کرنے والا؟ اس کی قوم تو وہی بنی اسرائیل تھی جو پہلے سے فرعون نے قابو کر لیا تھا۔ فرعون نے ان کو بدترین زندگی دی تھی، ذلت کی وہ ان مراحل تک ان کو لے جا چکے تھے جو تصور سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ولی رب، اپنے رب کو بلائے، پھر اگر اس کے رب ہے، طاقت ہے، قرآن ہے، تو بلائے اپنے رب کو ہمارے مقابلے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غرور نہیں کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اعتماد اور توکل علی اللہ ان کا سرمایہ ہے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تم لوگوں کے رب کی، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں ہر اس انسان سے جو متکبر ہے، اپنے آپ کو خواہ مخواہ کوئی بڑائی کے قائل ہے اور بڑا سمجھتا ہے، اور یوم حساب پر اسے ایمان نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر میں تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، مگر میں اللہ کی پناہ میں چلتا ہوں، مگر میں اللہ کی پناہ میں ہوں، دیکھیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی سپرد کر دیا تھا، اور ان کو یقین تھا، وہ دیکھ چکے تھے کہ چاہے جو بھی ہو، چاہے جیسا بھی ہو، ان کو نیست و نابود ہونا ہے۔ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو شرک کو دنیا میں نافذ کرنے اور توحید کے شمع بجانے کے فیصلے کر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں۔ اور یہ فرعونیوں کے قصے کہانیاں جب قرآن کریم میں آتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین اور کفار کے لیے اور ہر زمانے کے انسان کے لیے، اس دن سے آج تک دیکھ لو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے منکرین کے بیچ کیا ہوا انجام، ان کے لیے کیا ہوا انجام، ان کے لیے کیا ہوا، حقائق ظاہر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان اپنے دور کا ذمہ دار ہے، سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا پا رہا ہے۔ ان معلومات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔